کہا جاتا ہے کہ جو بندہ معمولی رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ نے کسی بندے کو معمولی رزق دیا ہے، اب بندہ اللہ کی جانب سے ملنے والے معمولی رزق پر راضی ہو گیا تو اللہ ایسے بندے کے معمولی عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ گویا اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اگر معمولی سے عمل بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ امت محمدیہ کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو قبروں سے نکل کر سیدھا اڑتے ہوئے جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو پر لگیں گے، اور جس وقت لوگ قبروں سے اٹھ کر حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، حیران و پریشان ہوں گے، کوئی سوار جا رہا ہوگا، کوئی پیدل جا رہا ہوگا، کوئی گھسڑ کے جا رہا ہوگا، تو اس ماحول میں یہ جماعت ایک عجیب امتیاز کی حامل ہوگی، اللہ کی طرف سے انہیں پر نصیب ہوں گے، وہ ان کے ذریعے اڑ کر سیدھا جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچیں۔ اب جب فرشتے ان کو دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے حساب دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو کوئی حساب نہیں دیکھا۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے پل صراط دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے پل صراط بھی نہیں دیکھا۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی؟ وہ کہیں گے ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھی۔ اب فرشتے حیران ہوں گے کہ آخر ان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ نہ ان کا حساب ہوا ہے، نہ یہ پل صراط پر سے گزرے ہیں، نہ انہوں نے جہنم دیکھی ہے، اور سیدھا یہ جنت آ گئے۔ تو وہ پوچھیں گے کہ اللہ کے بندو تم کون ہو اور تمہارا عمل کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمارے دو اعمال تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم تنہائی میں گناہ سے گریز کرتے تھے، یعنی ہم نے کبھی تنہائی میں گناہ نہیں کیا۔ جو بندہ تنہائی میں گناہ نہیں کرتا وہ مجمع میں بھی نہیں کرتا۔ مجمع میں تو ہر آدمی پارسا ہوتا ہے، گناہ تو انسان تنہائیوں میں کرتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تنہائیوں کی حفاظت کی ہے، ہم نے تنہائی میں گناہ نہیں کی۔ دوسرا کہیں گے کہ دوسرا عمل ہمارا یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں جتنا رزق دیا تھا ہم اس پہ مطمئن تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اگر یہ دو صفات دنیا میں تمہارے اندر موجود رہی ہیں تو پھر تم واقعتاً اس منصب کے مستحق ہو کہ تمہیں اللہ نے حساب سے بھی بچایا، تمہیں پل صراط سے بھی بچایا، اور تم نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا اور سیدھا یہاں آ گئے۔